السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائے، آج تفسیر نور میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہود اور نصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کے مقابلے کے میں آخری اعلان ہے کہ ہمارا ایمان تمام انبیاء اور تمام احکام الہیہ پر ہے۔ ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کے احکام خدا کے نمائندوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے کہ خدا کے جو احکام الہی ہیں، جو خدائی نمائندے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ تم واقعاً خدا کے بندے ہوتے تو اس کے انبیاء اور احکام سب پر اس میں تفریق نہ کرتے اور سب پر ایمان برابر سے ایمان لے آتے۔ یبتغی کا جو اس جملہ ہے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن تک اسلام کی آواز جن کے کانوں تک پہنچی ہے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، غفلت سے برتتے ہوئے گزر گئے اور دوسرے دین کی طرف چلے گئے۔ ایسے لوگ قیامت میں یقیناً گھاٹا اٹھائیں گے اور ان کا دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ 81 نمبر آیت میں کے مطابق دین اسلام کا قبول کرنا تمام یعنی دین اسلام سرکار رسالت مآب کے ذریعے جو شریعت آئی ہے، اس دین کا قبول کرنا، اس شریعت کا قبول کرنے کا سب سے عہد و پیمان اللہ نے لیا ہے۔ لہذا جب سرکار رسالت مآب آ گئے تو اب کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اسلام کے بنیادی اصولوں کی تصویر سامنے آئی ہے، چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یہاں پر ہم 3 اصول جو گزشتہ آیتوں سے نکلتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلی اصل یہی ہے، تمام گزشتہ نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ وہ اپنے بعد کے پیغمبر پر ایمان لے آئیں۔ دوسری اصل، مکمل ہستی سراپا تسلیم خدا ہے، لہذا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری اصل، اسلام کے ماننے والے تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے۔ بعض لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے یہ استدلال کیا ہے، یعنی استدلال فرماتے تھے گزشتہ دور میں کہ صرف خدا اور آخرت پر ایمان رکھنا کافی ہے، چاہے انسان یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو، سابعین جنہیں کہا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ نے ان سارے توہمات کو دور کر دیا ہے، سارے توہمات کی حقیقت کو، اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، کھل کر سامنے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے اور ایمان خدا ایمان بالرسول سے الگ نہیں ہو سکتا۔ واضح طریقے سے آیہ مبارکہ بیان کر رہی ہے، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دعوت دیا گیا، استدلال اور دلیلیں روشن طریقے سے بیان کی گئیں، مباہلہ ہوا، عقیدے کی یکسانیت کے ساتھ دونوں کو اکٹھا بلایا گیا، الی کلمۃ سوا کے ساتھ بلایا گیا، دوسری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ یکساں کر کے بلایا گیا۔ ان سب کے بعد اب کیا وقت آ گیا ہے کہ اب صاف صاف اعلان کر دیا جائے، کھل کر اعلان کر دیا جائے کہ اب صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کو قبول کیا جائے گا اور کسی شریعت اور کسی اسلام کو کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری اعلان سرکار کا۔ پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ اسلام گزشتہ تمام دینوں کا ناسخ ہے، یعنی
ان کے احکام پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب شریعت محمدی آ گئی تو اب شریعت عیسوی، شریعت موسوی، شریعت ابراہیمی، شریعت نوحی کسی شریعت میں نہیں، صرف اور صرف شریعت محمدی پر اب عمل کیا جائے گا۔ دوسرا پیغام، اسلام جیسے جامع، مکمل، تمام زندگی کے ہر رخ پر جس میں حکم موجود ہے، اس جامع دین کے چھوڑ دیں، ایسا چھوڑنے والا ہمیشہ ہمیشہ گھاٹا اٹھانے والوں میں رہے گا، ہمیشہ، ابداً۔ ایسا نہیں کہ آج اٹھائے رہا ہے کل نہیں اٹھائے گا، یا کل اٹھائے گا آج نہیں اٹھائے گا، ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا۔ تیسرا پیغام، آخرت میں سارے گھاٹے سامنے آئیں گے، مجسم ہو کے کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور تمام جتنے بھی گھاٹے اور نقصان ہیں سب دکھائی دیں گے انسانی سامنے۔ چوتھا پیغام، اسلام کا چننا، اسلام کا انتخاب کرنا، اسلام پر عمل کرنا، دوسرے سارے دین کو چھوڑ کر اسلام کو مان لینا، یہ انسان کی دور اندیشی ہے۔ یہ انسان اپنے عاقبت اور آخرت کے بارے میں فکر کرنے والا ایسا کرتا ہے، یہ دور اندیشی کی دلیل ہے۔ عملی پیغام، دنیاوی زندگی کو میں انسان خود کو بظاہر مختار سمجھتا ہے، کامیاب سمجھتا ہے کہ ہم جس راستے پہ چلیں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ جان لو کہ یہ دھوکہ ہے۔ زندگی کی کامیابی صرف دین اسلام پر چلنے میں ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، دونوں جگہ کامیابی صرف شریعت محمدی پر چلنے میں ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔